مولانا محمد شاکر عمیر صاحب قاسمی معروفی دامت برکاتہ سے میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور 15-20 منٹ ہم سامعین کے سامنے گفتگو کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، متفق عليه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک آیت اور 2 حدیثوں کا مفہوم بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 مختصر سی آیات پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، مال نفع نہیں دے گا اور نہ اولاد کام آئے گی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں اس شخص کا مال اور اس شخص کی اولاد کام آئے گی جو قلب سلیم لے کر کے آیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ سنو کہ انسان کے بدن کے اندر، اس کے جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا درست رہتا ہے، صحیح سالم رہتا ہے، تو پورا بدن صحیح سالم رہتا ہے، درست رہتا ہے۔ اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آخر وہ گوشت کا ٹکڑا ہے کیا؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الا وہی القلب، سنو دھیان دو کہ وہ دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ کی نظر تمہاری شکلوں اور صورتوں پر نہیں ہوتی۔ اللہ تمہاری شکلوں کو اور صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ہاں اللہ کی نظر تمہارے قلب پر ہوتی ہے، تمہارے قلوب اور دلوں پر ہوتی ہے اور تمہارے اعمال پہ ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک دن وہ آنا ہے جس دن ہماری اولاد کام نہیں دے گی، جس دن ہمارا مال کام نہیں دے گا۔ ہاں اولاد ہماری ہو، ہمارے پاس مال ہو اور دل بھی صاف ستھرا ہو، قلب سلیم کے ساتھ متصف ہو کر کے ہم اور آپ جائیں گے تو ہماری اولاد بھی کام آئے گی اور ہمارا مال بھی کام آئے گا۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں اور قلب سیئ کس کو کہتے ہیں؟
یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ علماء مفسرین نے قلب سلیم کی تفسیر کے تعلق سے بہت سے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ من جملہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص شرک نہ کرتا ہو، کفر نہ اختیار کیے ہوئے ہو، نفاق نہ اپنائے ہوئے ہو، تو وہ گویا قلب سلیم اللہ کے وہاں لے کر جاتا ہے۔ اس کی اولاد بھی اس کو کام آئے گی، اس کا مال بھی اس کو کام آئے گا۔ بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ کر اس دنیا سے گیا ہو تو اس کا مال اور اس کی اولاد کام آئے گی۔ آج قلب کے امراض میں ہم اور آپ مبتلا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو سب سے بڑی بیماری قرار دیا ہے۔ اگر کسی شخص کا قلب برا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس سے اعمال بھی برے صادر ہوں گے، اس سے افعال بھی غلط صادر ہوں گے، وہ گناہوں کا مرتکب ہوگا، جرائم کا ارتکاب کرے گا، اللہ کی معصیت کا مرتکب ہوگا، نیکی کا کام انجام نہیں دے گا، نیک باتیں کی جائیں گی اس کے دل میں نہیں اتریں گی، اچھائیوں کی دعوت دی جائے گی تو اس کے قلب پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ آج ہم اور آپ اپنے اپنے قلوب کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کسی بیماری کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ کیا بات ہے کہ علماء کرام بیانات کرتے ہیں، علماء عظام تقاریر کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا دل کچھ اثر لے کر نہیں جاتا، وقتی طور پر متاثر تو ہوتا ہے لیکن پھر اس کے بعد جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، اسی حالت پہ برقرار رہتے ہیں۔ آخر ہمارا دل پتھر تو نہیں ہو گیا، سخت تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے وہاں جائیں تو قلب سلیم لے کر جانے والے نہ ہوں، پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قلب ایک ایسی چیز ہے جو مرکز ہے افعال کے صادر ہونے کا۔ اگر قلب اچھا ہے، قلب بیماریوں سے پاک ہے تو اس سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ قلب اگر ناپاک ہے، قلب کے اوپر غلاظت بھری ہوئی ہے تو اچھے اعمال صادر نہیں ہوتے۔ تو قلب کی اصلاح کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر کرتا ہی رہتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کا قلب متاثر ہوتا رہتا ہے اور دھبا بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اچھائی کی امید نہیں رہ جاتی، اس سے گندے افعال ہی صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب گناہگار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں کا ہر ایک بہت زیادہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر گناہ ہو جائے تو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے بہتر لوگ ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آنسو بہائیں، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، پروردگار سے مانگیں کہ بارے الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی مرضیات پہ چلا دے۔ قلب کی اصلاح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قلب کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ امام بہقی نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال کا ذکر فرمایا کہ اس کی صفائی اور اس کی ستھرائی
اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت دو اعمال سے ہوتی ہے، کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اور دوسرے یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریں۔ انسان جب کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قلب کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے جو گندا ہو گیا تھا اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں کا ہر ایک کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہمارے قلب ہی کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم اپنا چہرہ درست کرتے ہیں، اپنا لباس درست کرتے ہیں اور ظاہری شکل و صورت کو خوب سنوارتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو میک اپ کرتے ہیں مگر ان کا دل گندا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی نظر ظاہری شکل و صورت پر نہیں ہوتی۔ ابو لہب کو کون نہیں جانتا کہ اس کا چہرہ چمکتا دمکتا تھا، شعلوں کی طرح تھا، لال تھا، سرخ تھا، مگر اس کا دل کالا تھا، باطن میلا تھا، گندا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تباہی کا، بربادی کا اعلان کر دیا، اور پوری سورہ تبت یدا جو ہم پڑھتے ہیں اللہ نے نازل فرما دی اور کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ نے کہا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور آگے کہا کہ ٹوٹ گئے۔ تباہی اور بربادی اس کے مقدر میں آئی۔ دوسری طرف دیکھیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ظاہری شکل و صورت ان کے پاس اچھی نہیں تھی، وہ حسین و جمیل نہیں تھے، وہ کالے کلوٹے تھے، تو ظاہر ان کا ٹھیک نہیں تھا شکل و صورت کے اعتبار سے، لیکن قلب بڑا پاک تھا، بڑا ستھرا تھا۔ انہوں نے قلب میں اللہ کی محبت کو اتارا ہوا تھا، اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت و سنت بھری ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنتی بنایا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور غلط خیالات، غلط عقائد اور جرائم سے توبہ کریں، بدگمانیوں سے بچیں۔ معمولی باتوں پہ تہمت لگا دینا، کسی کو ملزم قرار دینا، تبصرہ کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، رب کے یہاں حساب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کو قبول فرماوے، اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے، اور اس طرح کی مجلس کا انعقاد بار بار ہو اس کی توفیق عطا فرماوے، ہمارے آنے کو بھی قبول فرماوے، اور ہم سب کو مل کر اس تعلیمی اور تدریسی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔